پاکستان کی مین پاور ایکسپورٹ کے لیے انتہائی اہم ہے. فورن ریمیٹنسز پرائم منسٹر صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کافی زیادہ آئی ہیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں, اور جو 3 سالہ کارکردگی کی رپورٹ حکومت پاکستان نے پبلش کی اس کے نمبرز, فیکٹس اور فگرز کیا وہ اسی طرح سے چل رہے ہیں؟ سینٹ صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جو مین پاور ایکسپورٹس کے نمبرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ارشد, میں نمبرز پہ تو ابھی آتا ہوں آپ کے پاس. میں ایک چیز بتا دوں آپ کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب یہ ایچ آر ڈی منسٹری کو زیادہ سمجھ نہیں پائے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از دی بریڈ اینڈ بٹر آف اینی پولیٹیکل پارٹی. ان کو ایک چیز احساس ہونا چاہیے کہ ایک آدمی پاکستان سے نوکری کے لیے جاتا ہے, اس کے 5 گھر میں ووٹر ہیں جو اس پارٹی کو دیتے ہیں. جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نہیں سمجھاتا کہ یہ مین پاور ایکسپورٹ کو کیسے بڑھایا جائے جو 70s میں کیا, اور آج تک پیپلز پارٹی وہ ووٹ بینک کھا رہی ہے. یعنی جو شاکنگ پارٹ ہے میرے لیے کہ جب سے پی ٹی آئی آئی ہے, پی ٹی آئی نے آج تک ایچ آر ڈی کا منسٹر اپوائنٹ نہیں کیا. تو منسٹریل پورٹ فولیو تو پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے. پرائم منسٹر ڈز ناٹ ہیو ٹائم ٹو ڈو دا مارکیٹنگ. ہر منسٹری کا ایک بندہ لگتا ہے, ایک منسٹر لگتا ہے, اور یہ تو اتنا امپورٹنٹ منسٹری ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا, آپ کو یہ $25 بلین آپ کو ہوم ریمیٹنس میں دے رہا ہے. کون سا آپ کو, یعنی آپ کو تو یہ کامرس منسٹری اور رزاق داؤد صاحب بھی یہ فگرز نہیں دے رہے. آپ کو ایک ایس اے پی ایم لگایا تو ہوا تھا جو بعد میں فارغ کیا گیا ہے. ایس اے پی ایم کی کوئی ایکچوئل پوزیشن ہوتی نہیں ہے, کیونکہ جی سی سی کے اندر جہاں ہمارا مین ایکسپورٹ ہوتا ہے مین پاور, وہ ایس اے پی ایم کو کوئی چیز سمجھتے نہیں. یو ہیو ٹو بی اے فل فلیش منسٹر. اور جب سے انفارچونیٹلی وہ ایس اے پی ایم ریزائن کر کے گئے 5-6 مہینے سے, the position is vacant. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب کو, وداؤٹ اینی ڈیلے ہی مسٹ اپوائنٹ a good marketing man who is a member of the نیشنل اسمبلی اور دا سینٹ آف دا پی ٹی آئی, کہ اس کو منسٹری دیں آپ کو, اس کو کہیں یہ کام کریں, بیکاز دا جاب از ویکینٹ. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, ہم اتنا بزنس انڈیا کو لوز کر رہے ہیں جی سی سی میں. ان کی مارکیٹنگ اور ان کی ایمبیسیز اتنا کام کر رہی ہے کہ وی ہیو لاسٹ بزنسز. آپ کو میں دیکھیں سر, منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جون 14 کو انہوں نے ٹویٹ کی کہ پاکستان بیکمز اے مین پاور ایکسپورٹ لیڈر ان دا ریجن ڈسپائٹ دا پینڈیمک, leaving behind India and Bangladesh in the export of manpower in 2020. ارشد صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. پچھلے سال 15 اکتوبر کو پاکستانیوں کے لیے ورک ویزاز بینڈ ہو گئے تھے, اور آج تک بین ہے. آپ کو پتہ ہے یو اے ای میں only semi government and government organizations are getting work visas for Pakistan, whereas انڈیا کے لیے کھلا ہوا ہے. انڈیا کے پلین لوڈز جا رہے ہیں. ایکسپو 2020 شروع ہو رہا ہے اگلے مہینے میں. دبئی ایئرپورٹ از فل وتھ انڈین ورکرز. کون سے فگرز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں فگرز دیکھ رہا تھا. میں ناظرین کو یہ چارٹ بھی اگر فل سکرین پہ عدیل راجہ صاحب ہمیں دکھا سکیں کہ اسٹیٹمنٹ شوئنگ ٹوٹل نمبر جو اگست 2021 تک ہے, یو اے ای میں ٹوٹل کتنے گئے؟ 1179. یہ کوئی فگر ہے 1179 8 مہینے میں؟ کیونکہ ویزاز بینڈ ہیں, آفیشلی بینڈ ہیں آج تک. آئی تھنک پرائم منسٹر نے کوشش کی ہے, شاہ محمود قریشی نے کوشش کی ہے, بٹ وہ نہیں کھلے ہیں. میں نے آپ کو جیسے کہا 2020 کے لیے اتنا بڑا ایونٹ ہے, کوئی پاکستانی ورکرز کی پارٹیسپیشن نہیں ہے. ماں سوائے گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشنز جو کام کر رہی ہیں, دے کین امپورٹ ورک فورس فرام پاکستان. انڈیا کے لیے آل پرائیویٹ کمپنیز آر الاؤڈ ٹو امپورٹ ورک فورس فرام انڈیا. آپ کو معلوم ہے انڈیا کے لیے کوئی بین نہیں ہے. پلین لوڈز آ رہے ہیں وہاں سے. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو یو اے کے منسٹرز کے ساتھ بات چیت بھی کی تھی اس حوالے سے. ارشد صاحب کچھ بھی نہیں ہوا نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آئی نو یہ فگرز ہے سعودی عربیہ, وہاں بھی ہمارے نمبرز کم آتے جا رہے ہیں. دیکھیں سعودی عربیہ بھی ڈراپ ہوتا جا رہا ہے. آج دیکھیں نا, ایز آئی اسپیک پاکستان سے کوئی ورک فورس نہیں جا رہی کیونکہ ویزاز نہیں لگ رہے اور فلائٹیں بھی نہیں ہیں. ویئر نیپال کے لیے اور بنگلہ دیش کے لیے اٹ از اوپن, اینڈ پلین لوڈز آف ورکرز آر گوئنگ فرام بنگلہ دیش اینڈ نیپال ٹو سعودی عربیہ. وی آر لوزنگ بزنس. اچھا پھر آپ یہ باتیں بتاتے ہیں, حکومت جو اعلان کرتی گئی ہے, میں وہ بھی آپ کو بتاتا جاتا ہوں. پاکستان بیٹ انڈیا بنگلہ دیش ان مین پاور ایکسپورٹ ان 2020, اور یہ ڈان کی خبر ہے, اور اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب سعودی عربیہ میں بھی ہم نے تقریباً کتنے
یہاں پہ فگر دی ہوئی ہے کہ جناب جی سی سی کنٹریز میں سعودی عربیہ واز دا مین ڈیسٹینیشن فار پاکستانی ورک فورس اور 1,36,000 لوگ سعودی عربیہ گئے ہیں 2020 میں. وہ یہ فگر صحیح ہے, یہ تو میں 2020 کی فگر 2020 کی فگر ہے. 2021 میں کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی یہ گئے 88,000 گئے سعودی عربیہ ابھی تک, ڈسپائٹ آل دا پرابلمز. اور جیسے میں نے آپ کو کہا نیپال سے اور بنگلہ دیش سے اٹس آل گوئنگ, چارٹر فلائٹس جا رہی ہیں. پھر آپ دیکھیں قطر پہ آئیں, قطر میں وہ فیفا 22 ہے, ہماری کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے. کیا کتنے بندے نواز شریف صاحب نے بھی ان کے دور میں ہوا تھا وعدہ کہ 1 لاکھ ورکر جائیں گے, اس حکومت میں بھی اعلان ہوا کہ 1 لاکھ ورکرز پاکستان. سر دیکھیں اگست تک, جنوری سے لے کے اگست اس سال تک 17,000 آدمی گئے. اب 17,000 کوئی فگر ہے؟ انڈیا سے پلین لوڈز جا رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا جو فیفا 2022 ہے, پاکستانیوں کی تو وہاں پارٹیسپیشن ہے ہی نہیں, اور اتنے بڑے انفراسٹرکچرز بن رہے ہیں اس فیفا گیمز کے لیے, سب اٹس آل کیپچرڈ بائی انڈیا. ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا کم ٹو کویت ناؤ. کویت کے فگرز آر شاکنگ. 2021 میں خالی 6 بندے گئے ابھی تک, اگست تک, جنوری سے لے کے اگست تک. یہ بین لگا ہے 2000 میں لگا ہے. اور لگا کیوں ہے؟ بیکاز دے کاٹ پاکستانیز یہ ڈرگ ٹریفکنگ میں. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے تو اب بات کی تھی, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے انیشیٹو لیا اور خبریں بھی آئی تھی کہ جی کویت میں مین پاور ایکسپورٹ کھل گئی ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں کھلا نا. سوری, آئی ایم سوری ٹو سے دس, کچھ بھی نہیں کھلا. ڈاکٹرز وغیرہ گئے تو ہیں, ڈاکٹرز گئے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسس پہ 550. دے آر ناٹ ریکارڈڈ ان دا پرائیویٹ سیکٹر. یہ پرائیویٹ سیکٹر کے فگرز ہیں 6. پرائیویٹ سیکٹر کو ویزا نہیں دے رہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا یو اے ای میں بھی گورنمنٹ سیکٹر کو وہ ویزا دے رہے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ گیو. زیادہ تر تو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پہ. یعنی اٹس اونلی 6 پیپل ہیو گون ان 21. اچھا 2020 کی فگر لیں کویت کی 15, اور کویت از فلڈ وتھ انڈین اینڈ بنگلہ دیش ورک فورس. اور عمان وہاں تو یقیناً جا رہے ہوں گے, ٹریڈیشنلی ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں. نہیں, انڈیا عمان تو آئی ول ناٹ کمپلین فار دا سمپل ریزن کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ انڈین ڈومینیشن ہے, سب سے زیادہ انڈین ڈومینیشن ہے. اور وہ ہمارا فگر بہت ہی کم رہتا ہے وہاں پہ, 15,000, 10,000, 15,000, which is no figure. Whereas if you take the Indian figures, وہ 1,00,000, 1.5 2 لاکھ عمان جیسی جگہ میں جاتا ہے. تو عمان is primarily, I mean, میں کیا کہوں, وہ پرائم منسٹر صاحب کا تو بیگ صاحب فوکس رہا ہے ہمارے فورن ریمیٹنسز پہ. اوورسیز پاکستانیز کی بات کرتے ہیں, جو فگرز ابھی لیٹسٹ فگرز ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اگست 2021 تک کی, یہ تو ڈکلائننگ ایک ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ہماری ایمبیسیز وہاں پہ کیا کر رہی ہیں, لیبر اٹیچز وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, فورن آفس کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دس از دا جاب آف دا گورنمنٹ. یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور منسٹری کا کام ہے اور پرائم منسٹر صاحب کا کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو جی سی سی کنٹریز سے جتنے ہمارے ایمبیسڈرز ہیں اور جتنے ہمارے یہ لیبر اٹیچز ہیں CWAs, دے شوڈ بی کال ٹو پاکستان اینڈ دے مسٹ بی بریفڈ اینڈ ٹولڈ کلیئرلی کہ ہر 3 مہینے کے بعد آپ پروگریس رپورٹ دیں, ادروائز یو کم بیک ٹو پاکستان. یہ دیکھیں جب تک گورنمنٹ ان سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں مانگے گی یہ کام نہیں کریں گے. کمیونٹی ویلفیئر اٹیچز, جو لیبر اٹیچز جاتے ہیں, وہ منسٹر کے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں, کوئی پنجاب گورنمنٹ کے ہوتے ہیں جس کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا, اینڈ اٹس آل منی میکنگ بزنس اوور دیر. So what I'm trying to say is this, پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایکسپورٹس آف مین پاور کو بہت سیریسلی لینا چاہیے, ادروائز ویل بی ڈومڈ. یہ ہمارے جو ہوم ریمیٹنسز کے فگر آ رہے ہیں یہ کسی اور مت میں آ رہے ہیں, یہ ورکر کا ریمیٹنس نہیں ہے کیونکہ ورکر کا تو فگرز ہی نہیں ہے نا. آپ یہ نیچے اب ڈکلائننگ ٹرینڈ پہ جانا شروع ہو گیا اینڈ یو آر ریزنگ اے ریڈ فلیگ کہ اس پہ فورن اٹینشن دے. پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, جاپان آج سے 1 سال پہلے they wanted large number of workers for Japan. آج تک ہم نیگوشیٹ ہی کر رہے ہیں اور انہوں نے کمبوڈیا سے, ویتنام سے, بنگلہ دیش سے, انڈیا سے سب اپنی ویکنسیز فل کر لی ہیں. 1 سال سے کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایسے تو کام نہیں چلتا. کرنا کیا چاہیے آپ کے کچھ I think it has to, the Prime Minister has to, first he has to appoint a minister اور ایگریسو مارکیٹنگ کرنی پڑے گی اور پرائم منسٹر صاحب کو پرسنل انٹرسٹ لینا پڑے گا اس کے اندر اور خود ان کو جا کے ریکویسٹ کرنا چاہیے کہ پاکستانیز کو یہاں پہ آپ امپلائمنٹ جنریشن اور ورک ویزاز ہمارے کو لیں. کویت ہی لے لیں فار ایگزامپل, جو فگرز میں نے آپ کو بتایا,
وہ کھلوائیں, ان کو بیٹھ کے کھلوائیں. یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, یعنی وہ کہہ دیتے ہیں. انڈیا یہ مارکیٹس کیوں کیپچر کر رہا ہے, کیسے کیپچر کر رہا ہے؟ دیکھیں, انڈیا از ویری اسمارٹ. آئی مین دے آر ٹرائنگ ٹو چوک پاکستان. وہ کہتے ہیں کہ سورس سے, دیکھیں ایک تو انہوں نے ہماری ایکسپورٹس کو کافی ہٹ کیا ہوا ہے, جو ہماری ایکسپورٹ ہیں ان کی بھی وہی ایکسپورٹس ہیں. وہ یعنی انڈر ریٹ کر کے, پرائسز کم کر کے, اور ان کو کمپنسیشن دے کے ایکسپورٹرز کو انہوں نے ہمیں مارا. ناؤ مودی, اسپیشلی دا مودی گورنمنٹ ہیز اٹیکڈ اس ان GCC. وہ وزٹس کر رہا ہے, اس نے ان کو بلایا. آپ دیکھیں نا UAE کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں ان کو بلایا, ان کو تغمہ دیا. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دس, مودی جب سے آیا ہے اس نے ہماری مارکیٹنگ اس نے اتنی کی ہے انڈیا کی کہ ہمیں پیچھے چھوڑ دیا. ہم نے تو مارکیٹنگ آج تک کی نہیں ہے. اگر کی ہوتی تو یہ ہماری حال نہیں ہوتا جو آج ہمارا یہ حال ہوا ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دس, پرائم منسٹر صاحب کو امیڈیٹلی ایک میٹنگ کال کرنی چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب کو بلائیں, بٹھائیں, کوئی منسٹر ہے اس کو بٹھائیں, آفیشلز آف دی HRD منسٹری بٹھائیں, اور ان سے حساب کتاب لیں گے یہ ٹرینڈ کیا ہو رہا ہے, آپ کر کیا رہے ہیں. ڈکلائننگ ٹرینڈ کیوں جا رہا ہے؟ انور بیگ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کو, اور بہت ٹائم پہ ریڈ فلیگ ریز کر رہے ہیں انور بیگ صاحب. اور جو فگرز ہیں ناظرین وہ آپ کے سامنے, ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے جس پہ کہ ابھی امیڈیٹلی کام کیا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا, اجازت. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.